ناظرین، جی پی میڈیا میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج صبح سے خبروں میں آ رہا ہے کہ ایران نے سعودی عربیہ کی آئل فیسلٹیز، انڈسٹریل ایریا کے اوپر، ان کے یعنی نان ملٹری جو کمرشل ایریا ہے سعودی عربیہ کا، اس کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اور اس اٹیک کے بعد مذاکرات کہاں پہ کھڑے ہیں، ڈی اسکلیشن کہاں پہ کھڑی ہے، امریکہ اسرائیل ایران کی جنگ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، آنے والے دور میں، آنے والے چند گھنٹوں میں، دنوں میں چیزیں کس طریقے سے انفولڈ ہوں گی، اس کا ایک کمپریہنسو، انالیٹیکل، فیکچوئل، ان ایموشنل انالیسس اس ویڈیو میں ہوگا، جس کو آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جب سے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اٹیک کے چند گھنٹوں کے اندر اندر جو امریکہ کے یا زائنسٹ میڈیا کے جو آؤٹلیٹس ہیں، وہاں پہ ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جنگ نہ تو اسرائیل کے کہنے پہ ہوئی ہے، نہ امریکہ کے کہنے، اصل کلپریٹ جو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری یعنی فیک پروپیگنڈا اس طریقے کا سپن کرنا شروع کیا گیا کہ وہ شاید سعودی عربیہ پش کر رہا تھا اس جنگ کے لیے۔ حالانکہ لاجیکلی آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ کا دور دور تک کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جنگ میں، الٹا سعودی عربیہ کو نقصان ہے، ریجن کو نقصان، سعودی عربیہ کو نقصان۔ یہ بات واضح ہوئی کہ اس جنگ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ مسلم دنیا آپس میں لڑے۔ اور آپ نے پھر دیکھا انفارچونیٹلی ایران نے جب اٹیکس کیے مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک کے اوپر، جب امریکہ کے بحری بیڑے بالکل ایران کے پاس کھڑے ہیں، پوزیشن ہے، اسٹیشنڈ ہیں، اسی طرح کے جو بیسز ہیں امریکہ کی وہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی موجود ہیں۔ بجائے ان بحری بیڑوں کو ٹارگٹ کرنے کے امریکن بیسز کے نام پہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈفرینٹ ممالک میں ایران نے ٹارگٹ کیا۔ جب ایران نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا اسپیشلی سعودی عربیہ کے اندر، تو پھر سعودیز کو یہ سازش ہیچ ہوتی ہوئی نظر آ گئی۔ انہوں نے کنڈیم بھی کیا آ کے کہ نہیں، ہم تو نہیں چاہتے تھے ایران کے اوپر اٹیک ہو، اور ہم کبھی بھی، انہوں نے یہ سازش کو سی تھرو کیا، اور انہوں نے بڑے وائزلی ریسٹرینٹ شو کیا انہوں نے کہا ایران کے اوپر۔ اور پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول۔ پاکستان کے فارن منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے گارنٹیز اور ایشورنسز دونوں سعودیہ اور ایران کے درمیان میں کریں تاکہ ایران سعودیہ پہ اٹیک نہ کرے، اور سعودیہ ظاہر ہے ریٹیلیٹ نہیں کر رہا۔ اب اس ساری بات چیت کے اگلے چند گھنٹوں میں ایران کے پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، اور یہ جو بڑی سازش تھی اس کو ہم نے ہیچ ہونے سے نیوٹرلائز کیا، بچایا، ختم کیا۔ اس کے باوجود ایران کے فارن منسٹر پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ کے باوجود آج ایران کا سعودی عربیہ پہ اٹیک کرنا، وہ بھی اس وقت کہ جب مذاکرات جو ہیں اپنی فائنل سٹیج کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ صرف جنگ ختم ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ایک اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ شاید اس کے بعد مسلم دنیا کا نقشہ جو ہے وہ فزیکل جیوگرافیکل نقشے کی بات نہیں کر رہا، دا آؤٹ لک آف دا مسلم ورلڈ مائٹ چینج۔ اور پہلی دفعہ پچھلے 100 سالوں میں ایک اچھی تبدیلی آئے، کیونکہ بیلفور ڈیکلیریشن سے لے کر سائکس پیکٹ اگریمنٹ، پھر کیمپ ڈیوڈ اکارڈ اور اوسلو اکارڈ تک ہر فیصلہ مسلم دنیا کا ویسٹرن ورلڈ میں ہوا ہے۔ یہ پہلا فیصلہ تھا جو ایک مسلم دنیا کے مسلم ملک میں ہونے جا رہا تھا، جس پہ پوری مسلم دنیا کا بھی کنسنسس تھا۔ اس سچویشن میں ایک وہ ملک جو بالکل ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ان اے سینس کہ آپ اگر نہیں بھی سمجھتے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، پھر بھی وہ ملک چاہتا ہے کہ یہ جنگ ڈی ایسکلیٹ ہو، ایران کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ یہ جنگ ڈی ایسکلیٹ ہو، پاکستان کی ساری پیس ایفرٹس کو 100% بیک کر رہا ہے سعودی عربیہ، پش کر رہا ہے سعودی عربیہ کہ ڈی ایسکلیشن ہو۔ ان حالات میں سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کرنا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا ایران کی ساری گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے سعودیہ پہ حملہ کرنا۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ بہت تشویش کی بات ہے، کیونکہ اگر ایران کو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف ایران اس وقت حق میں ہے اور ہر کوئی ایران کے خلاف ایک سازش اور ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس اسٹیٹ کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جسے پیرانوئڈ اسکیزوئڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، جس کو ایران انٹر کر چکا ہے اگر پوری اسٹیٹ کی بیکنگ کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے۔ اور عام طور پہ جب آپ پرایا اسٹیٹ کی طرف جاتے ہیں نا، جب پوری دنیا میں آپ آئسولیٹ ہو کے اکیلے ہو جاتے ہیں، اس سے ایک قدم پہلے آپ کو پیرانویا اور اسکیزوفرینیا کی طرح کی یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، ایک ایموشن ڈیولپ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہر پوری دنیا آپ کے خلاف ہے، آپ کا کوئی اعلیٰ ہی نہیں ہے، سب آپ کے دشمن ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا ہے یا آپ نے ان سب کو مارنا ہے۔ یہ دس از ویری ڈیٹریمنٹل۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کے اندر ایک سپلنٹر فیکشن نے، ایک روگ ایلیمنٹ ہے، اس نے سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ اس سے بھی زیادہ ڈیٹریمنٹل ہے، کیونکہ آپ کا ویسٹ پچھلے کئی سالوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہے
کہ ایران ایک روگ ملک ہے اور ایران ڈز ناٹ کنٹرول، ایران کا اسلحہ جو ہے اس کے اوپر ایران کا کنٹرول نہیں ہے، اور پوری دنیا کو مل کے ایران کو کنٹین کرنا چاہیے. ایران صرف امریکہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں، پوری دنیا کے لیے خطرہ. تو اگر یہ ہوا ہے تو ایران از پلئنگ ڈائریکٹلی انٹو دا ہینڈس. پھر دنیا انٹرنیشنل سسٹم اس طریقے سے چیزوں کو نہیں دیکھتا جیسے انڈیویجول سسٹم دیکھتا ہے. انولنگ اور ایبل ڈاکٹرن ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ان ٹیرر اٹیکس کو دیکھتے ہیں. اب ایران نے اٹیک کیا ہے سعودی عربیہ کے اوپر، اور یہ کہیں کہ ہم ایران کی گورنمنٹ سے پوچھے بغیر کسی ایلیمنٹ نے کر دیے، تو وہ انولنگ انیبل ڈاکٹرن میں آتا ہے. اگر آپ انیبل ہیں اس کو روکنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے آپ انولنگ بھی ہے. اونس آف رسپانسبلٹی از آن ایران. اور ہم یہاں پہ چیزوں کو ان ایموشنل ہو کے اسٹریٹجک لیول کے اوپر ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہی ہمیں اسلام کی تاریخ بھی سکھاتی ہے. میں اتنا اپریہنسو ایران کو لے کر اس وجہ سے ہوں کیونکہ 1980 کا ایک ایونٹ میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ پلے ہوتا ہے بار بار. میں نے ابھی تک اس کا ذکر نہیں کیا، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا کہ عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تھی 1980 میں. اور یہ آپ خود جا کے سرچ کریے گا کہ اس جنگ کے اندر ریولوشن نئی آئی ہوئی تھی ایران میں. اس جنگ کے اندر عراق کے خلاف ایران کی ملٹری آپریشنز کا سب سے بڑا سپلائر اور بیکر اسرائیل خود تھا. F4 فینٹم جیٹس سے جس کے کمپوننٹس اسرائیل نے ایران کو دیے. یہ ڈاکیومنٹڈ بات ہے، ثبوت آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے ایک کیس رپورٹ کیا 1981 میں. یہ انالیسز نہیں تھا، یہ ایک ریڈنگ نہیں تھی، ایک کیس رپورٹ کیا انہوں نے کہ جب اسرائیل نے ایران کی باقاعدہ ٹینز آف ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ ایران کو دیے عراق کے خلاف لڑنے کے لیے. ہسٹوریکل فیکٹ. اسکیل کیا تھا؟ اسرائیل واز پرووائڈنگ انٹیلیجنس سپورٹ، ویپنس، ایمونیشن، اینڈ اسرائیل واز امنگسٹ دا بگیسٹ ڈونر اینڈ سپلائر آف ویپن اینڈ آرمری ٹو ایران. اس کے اگینسٹ ایران نے اسرائیل کو عراق کے نیوکلیئر پروگرام، اس عراق کے کوآرڈینیٹس دیے. ثبوت آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے 1 سال بعد اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر پلانٹ کو ہٹ کر کے اوبلیٹریٹ کر کے ختم کر دیا. یہ باقاعدہ طور پہ امریکن پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور یہ گلوبلی ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ TOW مسلز اسرائیل نے ایران کو دیے امریکہ کے کہنے پہ ڈیورنگ دا وار. پہلے یہ چیز ہو چکی ہے. سو اب ایران کا اتنی کرٹیکل سچویشن میں جب نظر آ رہا ہے کہ ایک فورسز آف پیس ہیں، ایک فورسز آف کیوس ہیں، ایک فورسز آف ایسکلیشن ہے، ایک فورسز آف ڈی ایسکلیشن ہے. ایک وہ فورسز ہیں جو چاہتی ہیں امن آئے پوری دنیا کے اندر، یہ گلوبل وار نہ بنے. اس میں ایران کا بھی فائدہ ہے. جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایران آلسو نیڈس پیس. سو اس سچویشن میں when we are about to reach a consensus، ایران کا سعودی عربیہ پہ اٹیک کرنا واضح کرتا ہے یہ بات کہ ایران اس وقت فورسز آف پیس کے ساتھ کھڑا ہے یا فورسز آف کیوس کے ساتھ کھڑا ہے. ایران جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے یا جنگ کو روکنا چاہتا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ دا ایرانین لیڈرشپ ہیز ٹو آنسر کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا وہ مسلم دنیا کے کنسنسس کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ ان اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو ہیچ تل ابیب اور نیو یارک میں کیا گیا، واشنگٹن میں کیا گیا. سو ایران ہیز ٹو آنسر. دوسرا، اسٹریٹ آف ہارموز کی جہاں تک بات ہے، ہم اس کو آئی ایم جسٹ شاکڈ ایٹ دا پیپل. ہمارے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر پیٹرول کی پرائس زیادہ ہوئی ہے، اپنی گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں، لیکن جس گورنمنٹ نے اسٹریٹ آف ہارموز کو روکا ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اگر آپ اس کو گلیمرائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ گلیمرائز کریں اسٹریٹ آف ہارموز کو روکنے کی، لیکن آپ گلیمرائز کس بہاف پہ کر رہے ہیں؟ ایک اسٹریٹ کو روکنا اگر بالکل کولڈ ہو کے سوچیں، جو پاکستان بھی سفر کر رہے ہیں اس وقت آئل پرائسز سے، بالکل کولڈ ہو کے سوچیں، دا سپیریئر ملٹری ٹیکٹک وڈ ہیو بین ایران اس طریقے سے بلاکیڈ کرتا اسٹریٹ آف ہارموز کو کہ ایران کے دوستوں کو اس کا افیکٹ نہ آتا، ان کے ملکوں کے اندر پیٹرول پرائسز زیادہ نہ ہوتی اور دشمنوں کو اس کا افیکٹ آتا. یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کیسا بلاک کرنا ہے کہ ایران کے دشمنوں کو اور دوستوں کو یکسر اثر انداز ہو رہے ہیں. اسرائیل کو کوئی اثر نہیں ہو رہا اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے کا، امریکہ کو مارجنل اثر ہو رہا ہے. سب سے زیادہ افیکٹ کون ہو رہا ہے؟ وہ کنٹریز جن کو ایران اپنا ایلائی کہتا ہے. دس از انفیریئر ملٹری ٹیکٹک.
سو اسی وجہ سے جو ویو ایران کے ساتھ تھی، پاپولر تھی کہ ایران کے اوپر حملہ ہوا، سلولی اینڈ گریجولی دیٹ ویو از ٹرننگ اگینسٹ ایران. اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے، سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کی وجہ سے، اس وقت جب ڈی ایسکلیشن ہو رہی تھی. The world is monitoring it and these are very critical times. یہاں پہ I still am hopeful کہ it's a setback، لیکن یہ اینڈ نہیں ہے پیس پروسیس کا. انشاءاللہ the peace process will continue. لیکن یہ جو نیا سسٹم اور نئی انرجی فارم ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس وقت جو بھی ایکٹ اس وقت ایران کر رہا ہے، یہ بہت واضح طور پر ری ڈیفائن کر رہے ہیں ریجنل الائنمنٹ کو. ایران now needs to be responsible، اور یہ ایک سینسٹیو فیز کے اندر اس وقت مڈل ایسٹ اور دنیا انٹر کر چکی ہے. ایران ول ہیو ٹو ایکٹ ویری رسپانسبلی، اور یہ سعودی عربیہ پہ اٹیک از ایکسٹریملی ایکیوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اس کا نقصان صرف ایران کو نہیں ہوا، اس کا نقصان پوری مسلم دنیا کو ہوا ہے. پاکستان زندہ باد.